سیدنا فاروق اعظم کے ماننے والوں، آپ نے اسلام کی بے ایمان، دجال، کافر، مرتد اور زندگی کی گفتگو سنی کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں، جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا، اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا، اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ انڈیا کا رہنے والا ہے، شیعہ مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شیعہ مذہب کے ہر فرد کی منہ کی بواسیر ہوتی ہے۔ اسلام کی بے ایمان، دجال اور کافر نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کئی اعتراضات کیے، ان کے کریکٹر اور خاندان کے کریکٹر پہ گفتگو کی، یہاں تک کہ آخر میں کفر کا فتویٰ تک داغ دیا۔ یہ لعنتی و بے ایمان، اس نے کہا کہ یہ عمر کو خلیفہ ثانی مانتے ہیں، اس لیے تو یہ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں۔ اس لعنتی کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں شیعہ ذاکر سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے مذہب کی کتاب شرح نہج البلاغہ اٹھا، اس میں موجود ہے مسجد نبوی میں سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، آپ نے دیکھا لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو اس طرح روشن اور منور کر دے جس طرح عمر نے ہماری مساجد کو روشن اور منور کر دیا۔ اسلام کے بے ایمان نے کہا کہ عمر شراب پیتا تھا، حالانکہ حرمت شراب نازل ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا۔ ہاں، حرمت شراب نازل ہونے سے پہلے مولا علی نے بھی شراب پی ہے، اور بھی جن حضرات نے پی ہے، اللہ نے قرآن اتار کر ان پہ صاف واضح کیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا جب شراب کا حکم نازل ہوا انہ ریس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے۔ کسی نے کہا جی جنگ احد میں فلاں صحابی شہید ہوئے تھے، اس کے پیٹ میں شراب تھی، اللہ نے قرآن اتارا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، حرمت شراب نازل ہونے سے پہلے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ان کے پیٹ میں کوئی شراب تھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، شیعہ کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی ترمذی میں موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدالرحمن بن عوف نے ہماری دعوت کی اور ہم دعوت میں آئے، ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد شراب کا دور چلا، ہم نے شراب پی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مجھے نماز کے لیے آگے کیا، مجھے نشہ تھا تو میں نے نماز میں قرات غلط کر دی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسلام کی بے ایمان ذاکر نے سیدنا فاروق اعظم کے خاندان کے بارے میں کہا وہ گھٹیا خاندان تھا۔ لعنتی بے ایمان، اگر عمر کا خاندان گھٹیا ہوتا، محمد رسول اللہ دولہا بن کے عمر کے گھر میں نہ جاتے، عمر کا خاندان اگر گھٹیا ہوتا تو عمر دولہا بن کے سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں نہ آتا، اور سیدنا علی المرتضیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی کا نکاح سیدنا فاروق اعظم سے نہ کرواتے۔ اور اس نکاح کو جھٹلانا تیرے بس کا کام نہیں ہے، کہ تیری اصول اربع اور 1 درجن سے زائد کتابوں سے ثابت ہے، تیرے باپ خمینی بھی اس نکاح کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اور اسلام کی اور بے ایمان نے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹا انسان تھا، حالانکہ شیعہ مذہب میں جھوٹ کو حلال سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو تقیہ کا نام دے کر استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ واجب ہے، لا ایمان لمن لا تقیہ له، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شیعہ ذاکر نے آج گستاخی کر کے تقیہ کی چادر اتار دی اور اپنی کتب کے مطابق بھی کافر ہو گیا، ہمارے مذہب کے مطابق تو پہلے سے یہ بے ایمان کافر ہے، آج اسے تقیہ کی چادر اتاری تو آج یہ کافر ہو گیا۔ جھوٹ تمہارے مذہب میں حلال ہے اور تقیہ کا نام دے کر تم استعمال کرتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم ان کے ماننے والوں کا جھوٹ کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اسلام کی نے سیدنا فاروق اعظم کو کفر کا فتویٰ داغا، اس کے بارے میں میں صاف دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہتا ہوں، شیعہ مذہب کا کوئی فرد دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، وہ صحابہ کو بھونکتا ہو یا کتے کی طرح چپ رہتا ہو، کتا ہوتا ہے، اس طرح کافر ہوتا ہے۔ شیعہ کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، ملحد ہے اور جہنمی ہے اور دوزخی ہے، شیطان، نمرود، ابو جہل اور فرعون سے بھی بڑا کافر دنیا میں کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے۔ اسلام نے کہا سیدنا فاروق اعظم کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا اور والدہ کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس کو مولا علی کی زبان سے بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی جو ہے نا وہ حضرت عمر کا کیا کریکٹر بتاتے ہیں، حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ھذا القوی الامین، حضرت علی فرما رہے ہیں یہ کوی بھی ہے اور امین بھی ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا ذاک امرؤ، عمر وہ شخص ہے سماہ اللہ الفاروق الذی فرق بین الحق والباطل، اللہ نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے
اور فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کر دے۔ اور ایک مرتبہ لوگ کسی معاملے میں جلد بازی کر رہے تھے، حضرت علی نے فرمایا لا تعجلوا، جلد بازی نہ کرو، فإن عمر کان رجلا مبارکا، عمر بڑے بابرکت مرد تھے، جلد بازی نہ کرو، ان کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے ابو بکر اور عمر کے کریکٹر کے بارے میں پوچھا رضی اللہ عنہ، سئل علی عن ابی بکر و عمر فقال، حضرت نے فرمایا کانا امامی ہدن راشدین مرشدین مصلحین منجحین وخرجا من الدنیا خمیسین، ابو بکر اور عمر رشد و ہدایت کے امام تھے اور اصلاح چاہنے والے تھے اور امت کے مقتدا تھے، کامیاب کرنے والے تھے، دولت اربا حکومت ہونے کے باوجود اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا، وخرجا من الدنیا خمیسین، جب وہ دنیا سے گئے تو فقر و فاقہ کی حالت میں گئے۔ اور شیعہ کتب میں شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب معانی الاخبار اور کتاب شافی اور تلخیص شافی میں روایت مسجع موجود ہے، اور روایت مسجع اہل سنت کی مستدرک کے حاکم میں بھی موجود ہے۔ روایت مسجع کیا ہے؟ حضرت علی سیدنا فاروق اعظم کی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے، حضرت کی مسجد کے پاس کھڑے ہو گئے حضرت مولا علی اور فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب خدا کے دربار میں میری حاضری ہو تو میرا اعمال نامہ ایسا ہو جیسے عمر کا ہے۔ شیعہ ذاکر لامتی بے ایمان، اگر عمر کا کریکٹر ٹھیک نہ ہوتا تو مولا علی حضرت عمر کے اعمال نامے پہ رشک نہ کرتے، فخر نہ کرتے۔ اور آخری بات، تو نے کہا کہ عمر کی والدہ کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، کان کھول کے سن، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تیری ماں کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، جو شام غریبہ میں گئی اور کئی ذاکروں سے مل کے آئی اور تیرے جیسے خبیث الفطرت کو جنم دیا جو آج زبان کھول کے سیدنا فاروق اعظم پہ بھونکتا ہے۔ یاد رکھو مودی جو تو نے گماشتے پال کے رکھے ہوئے ہیں، ہم ان قریب انشاءاللہ انڈیا آئیں گے۔ کیسے؟ حضور کی پیشن کو یا صحابہ تم تغفر ہندا، ایک جماعت ہندوستان پہ حملہ کرے گی، انشاءاللہ ہم ہندوستان پہ حملہ کریں گے اور تمہاری عورتوں کو شیعہ ذاکر تیری ماں کو بھی انشاءاللہ ہم باندھی بنا کے لائیں گے اور اپنے پاس اس انداز میں رکھیں گے کہ آج تک مجھ سے جتنے تذکری ہیں وہ ساری بھول جائے گی۔ اور یاد رکھو ہم تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ کے تمہاری زبان کتی سے کھینچ کے کالی کتی کو ڈال دیں گے۔ آج کے بعد سیدنا فاروق اعظم پہ بکواس نہیں کرنا۔